یقیناً ہر مسلمان کا ختم نبوت پر ایمان ہے، اور قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے، اور قیامت تک کافر ہی رہیں گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کسی کو بھی باہر کی نیشنلٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ کہیں تو قادیانی کو پروموٹ کرتا ہے، ان کے لیے نرم لہجہ رکھتا ہے، یا انہیں جو ہے وہ کہیں سہولت دینے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے جو ہے وہاں پر اچھے تعلقات ہیں تو باہر کی نیشنلٹی ہم کو مل جاتی ہیں اور وہ باہر چلے جاتے ہیں، یا کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے تو باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کلمہ سب نے حضور کا پڑھا ہے، مرنا تو ہے نا، اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے، چند دن کی زندگی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو رب کے حضور کیا جواب دیں گے؟ آج یہ عہدے، بڑے لوگ عہدے والے آئے ہیں، کئی آئے کئی گئے، آج ان میں دنیا میں ان کا نام ہی نہیں ہے۔ ہاں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کی ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، چاہے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، اور ان عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کئی آئے کئی گئے، آقا علیہ السلام کا ذکر کل بھی بلند تھا اور قیامت تک بلند رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں مسلمان کے ہونا چاہیے کہ قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور یہ مرتد ہیں، کافر بھی نہیں ہیں۔ کافر کے احکام الگ ہوتے ہیں، مرتد کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اب بڑی عدالتوں میں بیٹھنے والے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، کاش قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے، اللہ اس کے رسول کے فرامین پڑھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتا۔ آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اب میں کہوں جناب چیف جسٹس صاحب شیطان ہیں، تو میں کہوں آزادی اظہار رائے ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو غلط کہتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی ہی آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دینے لیے اسلام کا نام استعمال کروں اور قرآن عظیم کو اپنی کتاب بھی کہوں اور حضور کو آخری نبی نہ مانوں۔ قادیانی دھوکے باز ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور قرآن عظیم کو ہم مانتے ہیں اور حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اور پھر 1973 کا قانون موجود ہے، نہ ہی یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، نہ ہی یہ قرآن کے مطابق ہے، نہ ہی سنت کے مطابق ہے، نہ ہی آئین پاکستان کے مطابق ہے۔ تو ان کے لیے نرم کوشہ رکھا گیا کہ جناب وہ جو قرآن، توہین قرآن جو ہے کی دفعات وہ ختم کی جائیں ان سے، اور جناب ہر مذہب کو جو ہے وہ مذہبی آزادی ہے، وہ اپنے ادارے بنا سکتے ہیں، اپنی اشاعت کر سکتے ہیں، ہر مذہب کو ہے، لیکن قادیانیوں کو نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ باقی وہاں تک تو بات کوئی نہیں پہنچ رہی، ہمارے تک تو پہنچ رہی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری ذمہ داری لگا کر گئے ہیں۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت جاگتے رہنا، میرے بعد 30 دجال آئیں گے، خبردار میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے یہ ہمیں بتایا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور یہ 1973 کے جو قوانین کے اندر جو شکیں ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ یہ اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ان کا چار دیواری کے اندر جسے یہ عبادت کہتے ہیں اور جس کو عبادت خانہ کہتے ہیں، یہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن عظیم کی پرنٹنگ نہیں کر سکتے، اور کسی بھی ایسی کتاب اپنی کی یہ پرنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ تفسیر صغیر چھاپی، اس کو پرنٹ کیا، اس کو تقسیم کیا، قرآن کے منسوخ شدہ نسخے تقسیم کیے، اور یہاں پر جناب ان کے لیے نرم گوش رکھے جا رہے ہیں، اور کہا جناب مذہبی آزادی ہے، مذہبی آزادی سب کو ہے لیکن قادیانیوں کو نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ مطلب ہمارے ہاں پھر جب بات کرتے کہتے ہیں یہ غدار ہیں جی، یہ جناب بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو جناب محب وطن ہے، جو پاکستان کے اندر جس کا رہنا ہے، جس کا مرنا ہے، جس کا جینا ہے، وہ غدار ہے، اور جو جیسی ریٹائر ہو سیدھا باہر چلا جائے وہ محب وطن ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اصول ہے۔ آپ بتائیں نا، جتنے یہ بڑے عہدوں کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، یہ کدھر ہیں ریٹائر ہونے کے بعد؟ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ محب وطن ہے، اور جس کا رہنا پاکستان میں، جس کا علاج پاکستان میں، جس کا پڑھنا پاکستان میں، جس کا مرنا پاکستان میں، جس کا دفن پاکستان میں، وہ غدار ہے۔ عجیب ہی ایک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری میں نعرہ لگائیں گے اور اس پر اختتام کریں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ